کسی کے لیے کھلی کتاب مت بنے، جہالت کا دور ہے، پڑھ کر پھاڑ دیے جائیں گے۔ آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو سب سے بہترین تحفہ جو آپ اس کو دے سکتے ہو وہ ہے راستہ۔ تھوڑا درد تو ہوگا۔ اگر عورت کو رونے کے لیے کاندھا میسر نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، محتاج نہیں رہتی۔ ایک بار اسے دلاسا نہ دو تو اگلی بار آپ کے سامنے بکھرا ہوا وجود نہیں لے کر آئے گی۔ کچھ زخموں کے نشان نہیں ہوتے، کچھ درد بڑے خاموش ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں محبت سے محروم لوگ ہی محبت کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ جس کو محبت مل جائے پھر وہ محبت کو طلب کی نظر سے کہاں دیکھ سکتا ہے۔ محبت اور خواب ہر عورت کی کمزوری ہوتے ہیں اور مرد ہمیشہ عورت کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتی مگر سفر آسان ضرور بنا دیتی ہیں۔ کوشش کریں کہ کسی کے آنسو کی وجہ آپ کا لہجہ یا آپ کا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ انسان ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے منافق نکلیں۔ مرد چاہے جیسا بھی مکان بنا لے لیکن اس مکان کو گھر کی شکل دینے کے لیے عورت کا محتاج ہوتا ہے۔ عورت گھر چلانے کے لیے بھی کما لے لیکن اس کی کمائی میں مرد جیسی برکت نہیں۔ جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہیں تو پھر ایک دوسرے کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگا کریں، بات کریں، اپنا دامن صاف رکھیں۔ اگر پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ نفسیات کی روح سے اگر کوئی شخص ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو اسے بھلانے میں ہمارا دماغ 21 دن لیتا ہے اور پھر حقیقت قبول کر لیتا ہے، مگر نفسیات کا اصول یہ صرف دماغ کے لیے ہے، دل کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ ہلکا ہوا بوجھ جب بستے کا تو زندگی بھاری ہو گئی۔ دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کے وہ پل دیتے ہو جو دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں کہ جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت کا چہرہ اور جسمانی حالت بتاتی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے کس حال میں رکھا ہوا ہے۔ وہ عورتیں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جن کے شوہر ان پر جان چھڑکتے ہیں۔ جب تک عورت پرواہ کرتی ہے، اپنی جان کو روگ لگائے رکھتی ہے، روتی ہے، تڑپتی ہے، سسکتی ہے، لیکن جب وہ پرواہ کرنا چھوڑ دیتی ہے تو چاہے اس کے سامنے ناک رگڑو یا آگ میں کود جاؤ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت دو ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کی کوئی ڈگری ہمیں نہیں سکھا سکتی سوائے گھر کی تربیت کے۔ مرد پیار کو ایک دلچسپ کھیل سمجھ کر کھیلتا ہے، لیکن عورت محبت کو زندگی اور موت کی جنگ سمجھ کر لڑتی ہے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ گلے شکوے زندگی سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ جو گزر گیا اسے بھول جائیں۔ جس نے دکھ دیا ہو اس کو معاف کر دیں، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا رویہ ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو مگر تمہیں پڑھ کر تمہاری اولاد سنائے گی، تو کوشش کرو کہ یہ کہانی تم بہت اچھی لکھو۔ مرد کہتا ہے کہ تعلق ختم ہونے کے بعد عورت جلدی آگے بڑھ جاتی ہے، اور عورت کہتی ہے کہ مرد، مگر سچائی یہ ہے کہ جس نے کبھی محبت کی ہی نہ ہو، صرف وقت گزاری کی ہو، وہی آگے بڑھتا ہے، جبکہ سچا اور مخلص ہمیشہ وہیں پل پل مرتا، اذیت سہتا، عمر بھر اسی کھوٹے سے بندھا رہتا ہے۔ جو عورت ایک ہی کمرے میں اکیلی اپنے شوہر کے ساتھ سوتی ہے
تو وہ اپنے خاوند سے سچی محبت کرنے لگتی ہے۔ جس طرح اندھیری رات میں ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح سلیقہ مند عورت سے گھر کی رونق ہوتی ہے۔ عورت کو ایک لمحے کے لیے بھی محبت کا احساس ملے تو وہ اسی لمحے میں قید ہو جاتی ہے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔